مسیح یسوع کے خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئیے خداوند کی زندہ اور پرتاثیر آواز کو سماعت فرمائیں۔ میرے ساتھ دیکھیے عہد عتیق میں سے گنتی کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے صلافحاد بن حفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں، جن کے نام مہالہ اور نوحہ اور ہجلہ اور ملائکہ اور ترزا ہیں، پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور الیعزر کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں اور کہنے لگی کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا، پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورہ کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا، بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے؟ اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو۔ موسیٰ ان کے معاملہ کو خداوند کے حضور لے گیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، صلافحاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کو باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ ان کو دینا، یعنی ان کو ان کے باپ کی میراث ملے۔ اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا۔ اگر ہم انسانی زندگی کو دیکھیں تو انسانی زندگی 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے بچپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا۔ اور جو انسان اپنی عمر میں بڑھتا ہے تو وہ اپنی جسامت، قد و قامت اور اپنے وزن میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ شعور کی ایسی منازل طے کرتا ہے کہ وہ کچھ ایسے جذباتی فیصلے بھی کر جاتا ہے جو دوسروں کی زندگیوں کے لیے ایسا ناسور ثابت ہوتی ہیں، جن کی چبھن ساری زندگی انسان کو اپنی زندگی میں محسوس ہوتی رہتی ہے۔ لیکن بعض اوقات کسی شخص کے ایسے فیصلے جو دوسروں کی زندگیوں کے لیے کوئی تاریخ رقم کر دیتے ہیں، وہ اس شخص کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان کی زندگی اتنی بے بس زندگی ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے یا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ نہ تو خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی کپڑے بدل سکتا ہے۔ یہ ایک انسان کی بے بسی کی سب سے نمایاں تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم تتلیوں کی زندگی کو دیکھیں تو تتلی کی زندگی بھی 4 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے انڈوں کی صورت میں، پھر وہ لاروے کی صورت میں اور پھر وہ پیوپا کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ اور جب وہ پیوپا کی صورت میں موجود ہوتی ہے تو وہاں وہ بہت عرصے تک بے حس و حرکت پڑی رہتی ہے، اور بعض اوقات آپ کو دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس میں زندگی کی کوئی بھی رمیق باقی نہیں ہے۔ لیکن ایک دن اچانک اس میں زندگی دوڑنے لگتی ہے اور وہ پیوپا کوئی خول کو توڑ کر اس سے باہر نکل آتی ہے، اور اپنی خوبصورت نقش و نگار کی وجہ سے، اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے وہ ہر آنکھ کو باتی ہے اور لوگ حیران پریشان اس کی خوبصورتی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کن چیزوں کو بنایا تو اس میں ستارے، سورج اور چاند شامل ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کو روشنی مہیا کرتی ہیں۔ سو ان بیٹیوں نے بھی، یہ جو 5 بیٹیاں تھیں، یہ دنیا کے لیے ایسی روشنی ثابت ہوئیں کہ جنہوں نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اگر ہم اس دور کے حالات کو دیکھتے ہیں تو وہ دور ایک ایسا دور تھا جس میں عورتوں کو کسی بھی قسم کا کوئی حقوق حاصل نہیں تھا۔ ان کا کام صرف اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے قبیلوں کی خدمت کرنا اور اپنے خیموں تک محدود رہ جانا ہے۔ حتیٰ کہ انہیں خیمہ اجتماع میں بھی ایک خاص حصے تک آنے کی اجازت تھی، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی تھی۔ لیکن ان بیٹیوں نے اپنے اس پیوپا کے خول کو توڑ کر وہ باہر نکل آئیں، اور انہوں نے خیمہ اجتماع کے سامنے آ کر بلند آواز کے سامنے اپنے مقدمہ کو موسیٰ کے سامنے، الیعزر کے سامنے، جماعت کے دوسرے جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے سامنے اپنے مقدمہ کو رکھا۔ اگر ہم ان کے حالات کو دیکھیں تو ان کے حالات اس طرح کے تھے کہ اس دور میں ہو سکتا ہے انہیں لوگوں نے مشورہ دیا ہو کہ تم موسیٰ کے سامنے نہ جانا، تم خیمہ اجتماع کے سامنے جا کر بلند آواز کے ساتھ اپنی فریاد کو نہ لے جانا۔
لیکن انہوں نے بہت عقل مندی سے، کیونکہ یہ تربیت ان کے باپ کی تربیت تھی، ان کی ماں کی تربیت تھی، جو ان کے لیے خدا نے ایسا رستہ تیار کیا تھا کہ وہ ان کو ایمانداروں کی سرزمین پر پہنچانے والے تھے۔ ان بیٹیوں نے نہ تو کسی سے مشورہ کیا، بلکہ وہ سیدھی حیمہ اشتمر پہنچتی ہیں اور اس کے دروازے پر آ کر اپنی آواز کو بلند کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا باپ جو بیابان میں مرا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کی شہادت بھی دیتی ہیں کہ اگرچہ ان کا باپ بیابان میں مرا، لیکن وہ اس کورہ کے فریق میں شامل نہیں تھا جنہوں نے خدا کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جو موسیٰ کے خلاف ہو چکے تھے۔ اور اگر ہم یہاں پر موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں تو موسیٰ بھی ایک اس دور کی پیدائش تھا جہاں پر ایسے تمام لوگ جو اولاد نرینہ رکھتے تھے، ان کی اولاد نرینہ کو قتل کیا جا رہا تھا، لیکن اس کی ماں نے بہت ایمان کے ساتھ اپنے بیٹے کو بادشاہ کے محل تک پہنچایا، اور اس کی تعلیم و تربیت اسرائیلی قول کے مطابق کرتی رہی، اور اسی قول کی بنا پر موسیٰ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور ایک ایسا رہنما اپنی قوم کے لیے بنا جس نے ان کو نہ صرف وعدہ کی گئی سرزمین تک پہنچایا، بلکہ خدا کے احکامات اور قول اور باتوں کو بھی اپنی قوم کو سکھاتا اور بتاتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں ان 5 بہنوں کے کردار کو، تو ان 5 بیٹیوں نے تاریخ کو بدلا ہے۔ تاریخ کو انہوں نے کس طرح بدلا ہے کہ انہوں نے آ کر اپنی یہ بھی شہادت دی کہ ہمارا باپ جو مر چکا ہے اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، اور بنی اسرائیل میں یہ قانون تھا کہ جب قبیلوں میں یہ زمین تقسیم کی جا رہی تھی، وعدہ کی گئی سرزمین، اس وعدہ کی گئی سرزمین جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ پیدائش میں جس سرزمین کا وعدہ اس کو دینے کے لیے کیا تھا، اور وہ مصر کی غلامی سے نکل کر ملک کنعان میں داخل ہونے والے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب قبیلوں کی گنتی کی جا رہی تھی تو وہاں پر صرف ان قبیلوں کی گنتی کی جا رہی تھی جہاں پر مرد حضرات زیادہ تھے، کیونکہ مردوں کی بنا پر ہی میراث کا حصہ تقسیم کیا جانا تھا۔ اور جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ صلافحاد کی بیٹیوں نے دیکھا کہ ان کے گھرانے میں کوئی مرد نہیں، اور یہ بنی اسرائیل کا پہلا مقدمہ ہے جو ایسا پیش آیا کبھی، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا سردار قبیلے کا نہیں گزرا تھا جس کے خواہ اولاد نرینہ نہ ہو۔ ان بیٹیوں نے بہت جرأت مندانہ اپنی بات کی یہ بھی گواہی دی کہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہمیں اپنی میراث نہ ملی۔ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کا خدا منصف ہوتا ہے اور وہ وکیل بن کر ان کی وکالت کرتا ہے، ان کے مقدمات کبھی بھی وہ ہار نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پہ بھی ہم خداوند کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے ان کی آواز کو سنا، اور یہاں پر ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا رہنما ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم آج کل کے پاسبانوں کو دیکھیں تو ہم جب بھی کسی مشکلات کا، پریشانیوں کا، ایسی ناگہانی آفات کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو ہم اپنے پاسبانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمارے خدا سے ہمارے لیے دعا کریں۔ ایک اچھا رہنما، ایک اچھا پاسبان ہمیشہ آپ کی آواز کو خداوند تک پہنچانے کے لیے خدا نے اسے مقرر کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو خدا پر بھروسہ موسیٰ کا کس طرح کا بھروسہ تھا، جب اس نے خدا کو جو آسمان اور زمین پر سما نہیں سکتا لیکن وہ ایک چھوٹی سی جھاڑی میں سما گیا، تو موسیٰ کا ایمان کس قدر بڑھا۔ موسیٰ نے اپنے ایمان کو کس قدر بڑھانے میں خدا نے اس کی رہنمائی کی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ خدا جو مہیا کرنے والا ہے، خدا جو نجات دہندہ ہے، خدا جو ان کو ہر طرح کی مشکلات سے، جو ہی وہ ملک مصر سے نکلے، جتنی بھی مشکلات آئیں، وبائیں آئیں، پریشانیاں آئیں، خدا نے اس کا کس طرح سے ساتھ دیا تھا۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم گنتی کے 26ویں باب کو تلاوت کریں تو وہاں پر ہمیں ان 250 لوگوں کا ذکر موجود ملتا ہے جو لوگ موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، جو خود لیڈرشپ میں آنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیے ہر انسان رہنما نہیں بن سکتا، کیونکہ رہنما بننے کے لیے اسے خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو ہی وہ خدا کے احکامات، آئین اور ساری باتوں کو مانتا ہے، وہ خدا کو اپنی زندگی میں اتنی ہی فوقیت دیتا ہے۔ اور جب ہم کلیسیا ہوتے ہوئے اپنے پاسبانوں کا احترام کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو بھی اسی قدر سنتا ہے،
ہمیں برکات بھی خداوند اسی قدر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کی اس التجا کو سنا، قبول کیا، کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا درس دیا تھا۔ صلافحاد کی بیٹیوں کو خداوند نے کہا کہ ان کو ضرور ہی میراث کا حصہ دیا جائے، اور انہوں نے یہاں پر اس جگہ پر جہاں پر خدا نے یہ گواہی دی، انہوں نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو 2012 میں پاکستان میں وہ قانون پاس ہوا جس نے بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں حصہ دار ٹھہرایا۔ یہ بیٹیاں جو اس دور کی پیدائش تھی جہاں پر دنیا کو کوئی بھی سہولت حاصل نہیں تھی، لیکن اگر ہم آج کی عورت کو دیکھیں تو وہ نہ صرف تعلیم یافتہ ہے بلکہ وہ اپنے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھا سکتی ہے۔ ان بیٹیوں نے ایک تاریخ کو نہ صرف بدلا بلکہ انہوں نے یہ ایسا دائمی قانون بنی اسرائیل کے لیے بنا دیا جو آگے چل کر ہمیں ایوب کی کتاب اس کے 42ویں باب میں نظر آتا ہے، جہاں پر ایوب نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کے ساتھ میراث میں حصہ دیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو مسیح یسوع نے ہم سے کس وراثت کا وعدہ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں جاتا ہوں اور قوت کا لباس تم کو دے کے جاتا ہوں۔ یہ قوت کا لباس کیا ہے؟ یہ روح القدس ہے جو آپ کو اور مجھے خدا نے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت وعدہ کی انجیل اس کے 14ویں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور جلد آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ کا اور میرا ایمان کس طرح کا ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کے وعدوں پر کس طرح سے یقین اور بھروسہ کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا ہے، وہ ایک ایسی میراث، ایک نیا یروشلم آپ کے اور میرے لیے تیار کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا اور بڑے کا تخت ہوگا، وہاں پر خداوند یسوع مسیح داہنے ہاتھ پر بیٹھے ہوں گے اور اس کے مقدسین اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ لیکن اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر مسیح یسوع کے دامن کو کڑے رکھتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں، ہم کس طرح سے بیماروں، دکھی اور ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ اس میراث کو پانے کے ساتھ بہت زیادہ جد و جہد کی بھی ضرورت ہے، بالکل اس طرح کی بنی اسرائیل کی اس نسل کا جنہوں نے خدا کے وعدوں پر یقین نہ کیا اور خدا کی وعدہ کی گئی سرزمین میں صرف یشوع اور نون ہی اس پرانی لوگوں میں سے اس نئی وراثت میں داخل ہو سکے تھے۔ کیا آج آپ کا اور میرا ایمان ایسا تو نہیں کہ ہم خدا پر بڑبڑانے لگ پڑے؟ ہم یہ سوچیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت ہزاروں سال پہلے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ مسیح یسوع کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم نے خود اپنے جاموں کو دھویا ہے؟ کیا ہم خود خدا کی اس بادشاہی میں، اس وعدہ کی گئی سرزمین میں داخل ہونے والے ہیں؟ ایک ایسی میراث جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک ایسی میراث جس میں ہزاروں ایکڑ زمین موجود ہے، ایک ایسی میراث جس میں دنیا کی ہر چیز موجود ہوگی۔ اس کے ایماندار کے ایسے دروازے بنائے جائیں گے جہاں سے وہ آ اور جا سکتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے خود فرمایا ہے کہ میں دروازہ ہوں، کوئی میری مرضی بغیر خدا کے پاس نہیں آ سکتا۔ آپ کو اور مجھے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسیح یسوع پر یہ ایمان رکھیں اور اسی کی ساری باتوں پر دھیان دیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں اور اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے تابع گزاریں، تبھی ہم اس ابدی میراث کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا کلام میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو، ایک نئی امید لے کر آئے اور ایک نئی زندگی آپ کے اور میرے لیے لے کر آئے۔ آمین۔